اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیریت کے ساتھ رکھے، آمین۔ نماز اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جانب سے ایک بہترین تحفہ ہے، جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ صحت مند رہنے کا بھی ایک بہترین نسخہ ہے۔ نماز کا فائدہ صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ اسے اس طریقے کے ساتھ پڑھا جائے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کیا گیا۔ نماز ہر بالغ مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ اس کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دعا۔ اصطلاح میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے مشروط کیا جاتا ہے۔ نماز کے حیرت انگیز طبی فوائد۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی نعمت عطا کی گئی ہے جو روحانی اور جسمانی حرکات کا خوبصورت مجموعہ ہے۔ نماز کی ادائیگی سے حیرت انگیز طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو شخص اسے باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ خود کو قدرتی طریقہ سے صحت مند بنا لیتا ہے۔ وضو کے فوائد۔ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اور اس کے بھی بے شمار فوائد موجود ہیں۔ جراثیم سے نجات۔ دن میں 5 بار صحیح طریقے سے ہاتھ، پاؤں اور منہ دھونے سے آپ کو جراثیم سے نجات ملتی ہے۔ اعصابی نظام کو آرام۔ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے اعصابی تناؤ میں کمی آتی ہے اور یہ چائنیز ریفلیکس تھراپی کی طرح حیاتیاتی فعال مقامات کو متحرک کر دیتا ہے۔ الرجین سے نجات۔ وضو کے دوران گارگل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے جراثیم، الرجین اور مٹی کے ذرات سے نجات ملنے کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام میں مبتلا ہونے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے اور سانس کی بو بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناک کی صفائی۔ پانی سے ناک صاف کرنے سے ناک کی بندش اور ناک میں چپکنے والے مادے صاف ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناک کی سوزش کے علاج میں مدد ملتی ہے۔ ناک کی خشکی دور ہوتی ہے اور سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ محاسوں سے نجات۔ چہرہ بار بار دھونے سے جلد پر موجود چکنائی کا صفایا ہوتا ہے اور محاسوں، دھبوں اور کیل کی نشو و نما میں رکاوٹ آتی ہے۔ دردوں سے نجات۔ وضو کے دوران پاؤں دھونے سے گندگی، فنگس صاف ہوتے ہیں اور یہ ایکٹیو پریشر کی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ ہاتھ کی انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں کو رگڑتے ہیں، اس سے پریشر پوائنٹس پر دباؤ پڑتا ہے اور جسمانی درد سے نجات ملتی ہے۔ نماز اور یوگا۔ نماز اور یوگا کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ یوگا جسمانی میکانزم کو پھر سے جوان کرتا ہے۔ یوگا تھراپی ایک تازگی بخش عمل کے ساتھ ساتھ طرز زندگی کے مختلف اجزاء میں ہم آہنگی بحال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نفسیاتی اور جذباتی بہبود فراہم کرتا ہے اور ایسا ہی معاملہ نماز کے ساتھ ہے۔ نماز نہ صرف جذباتی اور نفسیاتی بہبود کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی سکون کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ نماز مراقبہ کی بہترین شکل۔ یوگی نقطہ نظر سے مراد مراقبہ یا دھیان کی بہترین شکل ہے، جہاں شخص یک طرفہ طور پر اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ مراقبہ کی تعریف کسی خاص شے کی طرف ذہن کے بلا تعطل بہاؤ کے طور پر کی جاتی ہے۔ نماز ایک بہترین تناؤ دور کرنے والے ماڈیولز کی طرح ہے۔ یہ ایک مراقبہ کی بہترین مثال ہے جہاں ادا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے۔
اس طرح یہ آپ کو حقیقی سکون فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کے عوارض سے بھی بچاتی ہے۔ نماز اور جسمانی صحت کے فوائد۔ نماز پڑھنے سے جسمانی صحت پر بہت سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے کیونکہ صلاۃ کی ادائیگی کے دوران کیلوریز جلتی ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد پر قابو پانے میں مددگار ہوتی ہے کیونکہ یہ جسمانی لچک کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں موجود انابولک اور کیٹابولک بائیو کیمیکلز کو متوازن کرتی ہے۔ یہ دل اور دماغ کے سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ صلاۃ کے دوران قیام میں کھڑے ہونے سے جسم کے نچلے حصے میں مناسب مقدار میں خون کی روانی ہوتی ہے جو پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے۔ رکوع کے متعلق۔ نماز میں رکوع ایک اہم رکن ہے۔ رکوع میں آگے کی جانب مڑنے کی پوزیشن نچلے کالم کے لیے اچھی ہے۔ یہ آپ کی کمر درد کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی صحیح انداز میں ادائیگی کمر درد اور ورٹیبرل کالم سے متعلق بیماریوں پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ کندھے، کہنی، گھٹنوں اور ٹخنوں میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ رکوع کے دوران پیٹ پر دباؤ قبض سے نجات دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ رکوع کے دوران گردے کو ایک خاص قسم کی مالش کا تجربہ ہوتا ہے اور گردے کے مسائل دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پابندی کے ساتھ پنجگانہ نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ سجدے سے متعلق۔ سجدے کے دوران آپ جس پوزیشن میں بیٹھتے ہیں اسے یوگا کی زبان میں وجراسنا کہتے ہیں۔ یہ آپ کی ران اور پچھلے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، ہاضمے کے لیے مفید ہے، ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا اور مضبوط رکھتا ہے۔ سجدہ دماغ، پھیپھڑوں، پٹھوں، جوڑوں اور پورے ورٹیبرل کالم کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے علاوہ یہ دماغی علاقے میں ہموار خون کی سطح برقرار رکھنے میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ دماغی نکسیر اور سر درد کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت انگلیوں کو ایکٹیو پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو جسم کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سلام کے متعلق صحت کے فوائد۔ سلام گردن اور اوپری ورٹیبر ورزش کی ایک بہترین شکل ہے۔ صلاۃ میں ادا کیا جانے والا سلام گردن کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ گردن کے پٹھوں میں لچک پیدا کرتا ہے۔ کندھے اور کمر کے اوپری پٹھوں کو آرام دینے میں مدد کرتا ہے۔ سلام ان تمام اعصابوں کو تر و تازہ کرنے میں مدد دیتا ہے جو گردن سے گزرتے ہیں۔ سر درد اور درد شکیہ سے آرام دینے کے لیے مؤثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں پابندی کے ساتھ پنجگانہ نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ارکان اسلام سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔